انگریزی گرامر اردو میں سیکھیں۔ کیا گرامر سیکھنا ضروری ہے؟ اس کا مختصر جواب نہیں ہے۔ بچے گرامر کے بارے میں کچھ جانے بغیر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بالکل صحیح بولتے ہیں۔ ہم اپنی مادری زبان کی گرامر نہیں سیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی مادری زبان کو بالکل صحیح طرح بولنا اور لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں گرامر سیکھنی پڑتی۔ اور اگر ہم کوئی دوسری زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس زبان کی گرامر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گرامر ایک دوست کی طرح ہوتی ہے جو آپ کو کوئی زبان جلدی اور مؤثر انداز میں سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یوں تو انگریزی زبان کو جلدی سیکھنے کے لیے اگر ایسا ماحول میسر آ جائے جہاں سب انگریزی بولتے ہوں تو انگریزی جلدی اور صحیح گرامر کے ساتھ مؤثر انداز میں سیکھی جا سکتی ہے، مگر سب کو یہ ماحول ملنا ناممکن ہے۔ تو انگریزی صحیح طرح بولنے اور لکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کی گرامر سیکھی جائے، یعنی وہ قواعد معلوم کیے جائیں جن کے ذریعہ الفاظ کو جوڑ کر معنی خیز جملے بنائے جا سکیں۔ گرامر ان قواعد کی تشریح کرتی ہے جن کے ذریعے الفاظ کو جوڑ کر معنی خیز جملے بنی جاتی۔ گرامر ان قواعد کی تشریح کرتی ہے جن کے ذریعے الفاظ کو جوڑ کر معنی خیز جملے بنی جاتی ہے۔ یہ الفاظ کسی نہ کسی پارٹ آف اسپیچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگریزی میں پارٹ آف اسپیچ کی 8 کیٹیگری ہیں۔ ان کے علاوہ آرٹیکلز اور پنکچویشن کو بھی کچھ لوگ پارٹ آف اسپیچ ہی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ان کیٹیگری کے اردو الفاظ بھی موجود ہیں، مگر ہم سادگی اور سہولت کی خاطر ان کے انگریزی الفاظ کو استعمال کریں گے۔ ہم ان سب کا مختصر جائزہ نیچے بیان کرتے ہیں اور ان پر تفصیل سے روشنی ان کے متعلقہ صفحوں میں ڈالیں گے۔ اس صفحے لرن انگلش گرامر ان اردو کو تفصیل سے پڑھیں۔ ایڈورب وہ لفظ جو کسی ورب، ایڈجیکٹو یا کسی ایڈورب کی وضاحت کریں ایڈورب کہلاتے ہیں۔ جیسے ہی واکڈ سلولی میں سلولی ایڈورب ہے جو واکڈ کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ پرپوزیشن وہ الفاظ جو ناؤن یا پروناؤن کا باقی جملے سے تعلق بتاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملا رکھتے ہیں پرپوزیشن کہلاتے ہیں۔ جیسے اے بک از آن دا ٹیبل میں آن ہے۔ ان آن وتھ اب فار ان ٹو فرام ایفٹر ایٹ عام استعمال میں آنے والے پریپوزیشنز ہیں۔ کنجنکشن وہ الفاظ جو ورڈز، کلوزز یا سینٹنسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کنجنکشن کہلاتے ہیں، جیسے این، بٹ، آلسو، ٹو، بوتھ، اونلی، ہاویور وغیرہ وغیرہ۔ انٹرجیکشن وہ الفاظ جو دکھ، خوشی یا کسی عجیب حالت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں انٹرجیکشن کہلاتے ہیں، جیسے وہ، یہ وہ، مائی گاڈ، ویل، کنگریچولیشنز وغیرہ وغیرہ۔ یہ انگریزی گرامر کا اہم حصہ ہے۔ آرٹیکلز اور انگریزی میں ایف ون اور دا کا استعمال آرٹیکل کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ ناؤن یا پروناؤن کی تعریف یا خصوصیت ظاہر کرتے ہیں اور ناؤن یا پروناؤن سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آرٹیکل سیکشن وزٹ کریں۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ انگریزی لکھنے میں کبھی ہم بولنے والے کے الفاظ کو جوں کا توں اس کے الفاظ میں لکھتے ہیں،
जिसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दूसरे के अल्फाज अपने अल्फाज में लिखने को इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के तमाम कवायद जानने के लिए हमारे मुताल्लिका सेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को विजिट करें, जो ग्रामर सेक्शन के सब सेक्शन में मौजूद है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अंग्रेजी जबान में जब सब्जेक्ट यानी फाइल वर्ब के साथ मुतहर्रिक होता है तो ऐसे जुमले को एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट यानी मफूल वर्ब के साथ मुतहर्रिक होता है तो ऐसे जुमले को पैसिव वॉइस कहते हैं। इस मौजू पर मजीद जानने